اے تہاڈی تے بولی کی آدن سگو آدن کہ گو آدن؟ اے گو جڑی گو ساڑی پنجابی اٹک دی بولی سگو آدن اور لمبی ساری. ایک بندہ شکار کر کے تے حضور دے سامنے لے آیا، اینج حضور دے سامنے سٹی، صحابہ کہندے نے لمبی پے گئی، وہ بھی جان دی سی میں کدے سامنے آئی ہوں، اینج لمبی پے گئی چھیڑ کے. اور دیہاتی کہنے لگا جی تسی آسمان دیاں گلاں کردے ہو، آسمان تے اسی ویکھیا کوئی نہیں، تسی جنت دوزخ دیاں گلاں کردے ہو تے اسی ویکھیا کوئی نہیں. ایس گو کہے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھنا ہے. میرے آقا نے اس سگو نو فرمایا گو یا دبو من تعبدو. پہلے حضور نے لا الہ الا اللہ دا سوال کیتا، حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ صحابہ کہندے ہیں فصیح عربی بولی، فصیح عربی بولی. اے پریشان نہ کرو بھائی اتنے تے عربی پڑھی کوئی نہیں، جدو حضور سامنے ہون گے سگو پڑھ بیٹھی عربی تے تسی تے میں تے کلمہ پڑھیا. لیکن وفادار ہوئیں گا تے تاں فصیح عربی بولی اس گو نے. الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. اے انہیں لا الہ دی گواہی دیتی الا اللہ دی، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے. سمندر میں اس نے لوگوں کے لیے راستے بنائے، جنت اس کی رحمت کا مظہر، جہنم اس کے غضب کا مظہر. حضور نے فرمایا یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ. یا دبو من انا، فرمایا میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو وہ گو کیا کہنے لگی؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. میں کہا جی گو بھی حضور نو خاتم النبیین مننے تے مرزائی نہ مننے. توجہ، حضرت حبیب بن زید نو حضور نے بھیجیا مسلمہ کذاب کولوں. میرے آقا نو بھی پتہ سی میرے غلام نال کی ہونا ہے تے غلام نو بھی پتہ سی میرے نال کی ہونا ہے. اینج ایمان ہونا چاہیے، بات ہی نہیں سننی کسی کی. مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے پوچھنے لگا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا انا اسمو ما اسمو. آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں. یہ مطلب نہیں سی کہ میں سنتے رہ سن، یہ ترجمہ یہ کہ کی کہندا سی تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں. انہیں پھر سوال کیتا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں. اس طرح مسلمان ہونا چاہیے. میں تو ہر ایک کی سن لیتا ہوں. میں آخر تو کیسے سن لیتا ہے؟ اس کی سن جو حضور کی شان بیان کرتا ہے، حضور کی عظمت بیان کرتا ہے. انہیں 3 بار یہ سوال کیتا، آپ نے 3 بار ایک کو جواب دیتا. جب حضور دی گل آوے سینہ انج کر لواں، جب او دی گل آوے فرمایا کی آکھے. انہیں پھر آپ دیاں انگلیاں کٹیاں تو تے گھر بہ کے ختم نبوت دا پیرا نہ دے سکدا، تو تے ختم نبوت دے جلسے وچ نہ آ سکدا، تیرے کو ٹائم کوئی نہیں. میں کہا سوچ لے پیر میر علی شاہ صاحب کی گل کیتی. پیر میر علی شاہ صاحب جدو چلن لگے نا کانے دے مقابلے کیڑا سن سی جی؟ ہیں جی تسی دسو بھائی، پیر میر علی شاہ صاحب کیڑے سن وچ مقابلے چاہے کانے دے چل 1900 وچ آئے نا جناب، 1900 وچ آئے. پیر میر علی شاہ صاحب دا مقابلہ ہے، پیچھے تسی 7 سالہ منایا نہیں سی گولڈے والے. 1900 وچ پیر صاحب مقابلے چاہے کانے دے. کانا جڑا سی نا کانا، او دے مقابلے پیر میر علی شاہ صاحب آئے. تے بعض لوگوں نے کیا حضور تسی نہ جاؤ یہ تے مولویاں دے کام ہن، تسی تے پیر ہو. پیر صاحب نے کارڈ ہوتے بھی وہی لکھیا. پیر صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا مخلصانہ کہ قائدیانی کے مقابلے میں نہ جاؤ. آپ نے فرمایا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے تھے. اور دوسری جو بات آپ نے فرمائی وہ بڑی عجیب ہے. آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. پیر میر علی شاہ نے گل کی تھی، فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے. ایسے نہیں ہو سکتا.
پچھلے دن میں جتے پیر میر علی شاہ صاحب پڑھن گئے سن نا، اس پنڈ میں جلسہ کرن گیا. حالانکہ میں بڑا حادثہ میرا ایک ہویا، میں بڑا پریشان سی، لیکن اس کے باوجود میں چلا گیا. میں صرف وہ پنڈ ویکھن گیا کہ جس پنڈ پیر میر علی شاہ پڑھدا رہا، اس پنڈ میں جدو میں صرف اس واسطے انہوں لوگوں نے کیا، میں آکھا ان حالات میں تقریر نہیں سی کر سکتا، ہونی بھی نہیں سی، میں پریشان ہی بڑا سی. لیکن پیر میر علی شاہ جس پنڈ آئے، میں اس پنڈ بھی سلام کرن آیا. کانے دے مقابلے پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے. آپ نے فرمایا کانیا صاحب تے پیر صاحب ہوئے، صاحب تے جناب ساڑھے چیمہ صاحب ہوئے، صاحب تے اے غازی صاحب ہوئے، اے پیچھے جناب پیر صاحبان علماء، اے صاحب تسی ہوئے ہو. مرزا صاحب نہ کیا مطلب ہویا؟ صاحب دا مطلب تو عزت ہے. پیر میر علی شاہ، ہاں جی، صاحب کدی بھی انہوں نہیں کہنا، نہ غلام آمد کہنا ہے. آمد دا غلام ہوندا تو غلام بن کے رہندا نہ چلے ہو. وہ تے کافراں دا غلام سی، وہ تے فرنگیاں دا وفادار سی، محمد عربی دا غدار سی. انہیں جا کے حضور دے تاج نو ہاتھ پا لیا. اے میری تواڈے سامنے بیٹھیا پیر صاحب دے خود پیرن، میرے کو پڑھ دے بھی رہے. اے میری پگڑی نو آگے کوئی تو چھکے، میری پگڑی چھک کے تو جناب پرا سٹے، تو میرا شاگرد برداشت نہیں کر سکتا. چلیا تو میرے جا کتا بلا کون ہے؟ میری عزت کیا ہے؟ آج لوگ اپنی پگڑیوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، لیکن جب حضور کے تاج کو مرزا پڑ گیا تو لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، نرم گوشے کی بات کرتے ہیں. قائدیانی کائنات اتھے رہ نہیں سن سکتے جو امت مسلمہ وچ غیرت ہوندی. جلیو اتھے تو بغیرتی دا پانی پیوایا جاندا. ہر جمعے نو وہ کتے بھونک دین، اتھوں انہاں دا کتا باہر کتا، میں منگولیاں دے کتے کولوں معذرت نال گل کر رہا، ورنہ قیامت والے دن کتا بھی چلا جائے گا نا. حضور سانو مرزائیاں نال تشبیہ دیندے رہے، میں تے حضور دی عزت تے پہرا دتا. مرزائیاں نو کتا کہنا بھی کتے دی توہین ہے، خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے. ساڑھے بزرگاں نے لکھیا خنزیر نجس العین ہے، پلیت ہے، انہوں رب مزید سزا دے گا تو کی ہوئے گا؟ ساڑھے بزرگاں نے لکھیا انہوں پھر گستاخ رسول بنا دے. خنزیر نو مزید سزا ملے تو وہ بھی گستاخ رسول بنے گا، حالانکہ خنزیر تے نجس العین ہے. آج لوگ کہتے ہیں میں کہا حضور کے بعد میں جو بات کر دے اس کے بعد اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے؟ مرزائیوں کی جرت ہی یہاں رہتے ہیں.